لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر ذوق و شوق سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں واپس لوٹا اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اس کی قدرتوں کے نظارے دیکھنے کے بعد تو واپسی پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما فرض اللہ لک علی امتک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، قلت فرض 50 صلاۃ، اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہ ساری انبیاء کی ترتیب راستے میں خود لگائی ہوئی تھی کہ کس سے جاتی دفعہ میں نے اپنے محبوب کا استقبال کروانا ہے اور واپسی کس سے میں نے اپنے محبوب کی ملاقات کروانی ہے۔ علماء نے ایک سوال پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ملاقات کروائی؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شروع ہی سے بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ شروع سے بڑی خواہش تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے اس کے اندر اہم واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو امتیں دکھائیں اور ان کی عظمت و شان دکھائی۔ تو جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی بات آئی کہ وہ نمازیں پڑھیں گے تو ان کے پیشانیوں کے اوپر نشان سجدوں کے پڑے ہوں گے، ان کے اندر یہ کوالٹی ہوگی، یہ ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام یہ امت میں نے اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور امت محمدی کی شان جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو کہا، یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، تو کہا یہ شان بھی میں نے اپنے محبوب کی امت میں رکھی ہوئی ہے۔ 14 شانیں موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی سنی اور ہر پر یہ کہا کہ یہ مجھے دے دی جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ شانیں میں نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ آخری مرتبہ میں موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ یا اللہ جب یہ ساری کوالٹیاں تو نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی تو پھر تو مجھے ان کو امتی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا، آپ امتی بننا چاہتے۔ کتنا اعزاز بخشا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفتیں اور ان کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث، یہ دوسری بات میں عرض کرنے لگا، آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انبیاء پیش کیے گئے جو دنیا میں دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے آئے، اور جب میدان محشر لگے گا تو وہ اس طرح آئیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بسا
معاملہ ایسا ہوا، ایک نبی آئے تو ان کے ساتھ ایک امتی تھا، ایک نبی آئے ان کے ساتھ 2 امتی تھے، اور ایسے نبی بھی آئے کہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا، سالوں انہوں نے تبلیغ کی تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر ایک قوم سامنے سے گزری جس میں بہت بڑا لشکر تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعداد دیکھ کر یہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو کہا یا اللہ پھر مجھے میری امت دکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا محبوب آپ سامنے دیکھیں۔ فرمایا جب سامنے دیکھا تو افق تک مجھے افراد ہی افراد نظر آئے۔ پھر فرمایا میرے حبیب اب آپ دائیں طرف دیکھیں، جب دائیں طرف دیکھا تو افق تک افراد ہی افراد نظر آئے۔ پھر فرمایا میرے حبیب اب بائیں طرف دیکھیں، جب بائیں طرف دیکھا تو افراد ہی افراد نظر آئے، افق تک۔ کہاں تک؟ آسمان تک۔ اس کو علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آسمان تک کیسے بندے پہنچ گئے۔ کہا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں لگتا ہے زمین اور آسمان ملے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے تا حد نگاہ حضور کو اپنی امتی نظر آئی۔ عام بندے کی نگاہ وہاں تک دیکھ سکتی ہے، تو بتاؤ حضور پاک کی نگاہ کی کیا شان ہے۔ تا حد نگاہ ہر طرف چاروں اطراف میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے قال ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی نرالی تھی، کسی نبی نے یہ سوال نہیں کیا، کسی نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے جلال اور عظمت والے نبی عطا فرمایا، اللہ سے کہنے یا اللہ میں نے تیری زیارت کرنی، ربی ارینی انظر الیک، تجھے دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ ٹھہرا رہا نا تو پھر عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے۔ اس میں علماء اکرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکنات میں سے نہ ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا سوال نہیں کرتا جو نہیں ہوتا۔ ممکن تھا تو پھر یہ سوال کیا کہ اگر آپ ایک تجلی دیکھ لیں گے تو پھر آگے آپ کو زیارت کروا دی جائے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکنات میں سے ہے، اور اس ممکن کا ظہور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس ممکن کا ظہور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسوف ترانی، اب ان قریب آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجلی پھینکی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ۔ ایک میں آپ کو لطیفے کی بھی بات سنوں، یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ لوگ کیا کیا پڑھ کے آتے۔ ایک بندہ تقریر کر رہا، کہنے لگا جب تجلی آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی تھا ساتھ۔ کہا کیسے؟ کہنے اللہ نے فرمایا خر موسیٰ سے، خر موسیٰ سے۔ یہ لوگوں کا قرآن مجید کے اوپر دسترس کا حال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس نے وہ لفظ نکال کے اس کو اردو کا جوڑ کے اس کا مطلب وہ نکال لیا۔ ایک بہت بڑے علامہ صاحب وہ قرآن کی تفسیر کر رہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، انہوں نے شحہ کو شخہ بنا کے شیخ سے ملا دیا۔ کس سے ملا دیا؟ شیخ، شیخ شخہ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ لحن جلی ہے کہ آپ قرات کرتے ہوئے لفظ بدل دیں، الحمد کی جگہ الحمد کہہ دیں، یہ لحن جلی ہے، نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی۔ تو وہ حضرت فرمانے کے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور شخ کو شیخ سے ملا دیا۔ حالانکہ اس کا معنی تھا
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے غلام جس نے بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اور رات رو کر اپنے بچوں کو رلا کر اور بھوکے سلا کر رات گزاری اور آپ کے مہمان کو کھانا کھلایا، تو میں بتاؤں یہ ایثار صرف وہی کر سکتا ہے جس کا نفس لالچی نہیں ہوتا۔ وہ لالچی کی والی بات کو اس نے شیخ سے ملا دی۔ آگے سارے تھن وٹے بیٹھے ہوئے تو واہ واہ، یہ تفسیر قرآن ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ تفسیر قرآن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، فرمایا ہم تجلی پھینکتے ہیں، اگر آپ نے دیکھ لیا تو پھر ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جس پہاڑ پہ پھینکی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو، یہاں نہ دیکھنے کے بعد فرمایا تو پاک ہے، یہاں نہ دیکھنے کے بعد فرمایا تو پاک ہے، اور جب اپنے حبیب کو سیر کرائی تو پہلے فرمایا میں پاک ہوں۔ وہاں سارا مسئلہ پورا کروا کے فرمایا کہ میں پاک ہوں، مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، تو یہاں پہلے فرمایا میرے محبوب سبحان الذی اسریٰ، میں پاک ہوں جو آپ کو زمین سے لے کے آسمان تک کی، سدرۃ المنتہا تک کی، اور جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک کی سیر کروائی۔ وہاں پہلے پاکی بیان کی، کیوں؟ وہاں اپنے محبوب کی عظمت سنانی اور بتلانی مقصود تھی، اس لیے فرمایا کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے، یا اللہ تجھے دیکھنا، فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تینوں باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا واپسی پر چھٹے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی کہ ان کو آج جواب دینا تھا 2500 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 2500 سال پہلے آپ نے اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ میں نے مولا تجھے دیکھنا ہے، پھر موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکے، نہ دیکھ سکتے، تو چلو آج آپ کی اس سے ملاقات کروا دیتا ہوں جو مجھے دیکھ کے آ رہا، اس کو دیکھ۔ اور پھر دیکھیں رب کائنات جل جلالہ کی شان، پھر جی بھر کر ملاقات کروائی، جی بھر کر ملاقات، بار بار ملاقات کروائی۔ پہلے آئے تو فرمایا یہ تازہ تازہ جلوہ دیکھ لے، پھر واپس بھیج دیا۔ اب دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے گفتگو کرنے کے بعد کہیں رکے نہیں، سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا اب دوسری بار دیکھ لے، پھر بھیجا واپس، فرمایا اب تیسری بار دیکھ لے، اب چوتھی بار دیکھ لے، اب پانچویں بار دیکھ لے، اب چھٹی بار دیکھ لے، اب ساتویں بار دیکھ لے، اب آٹھویں بار دیکھ لے، اب نویں بار دیکھ لے۔ یہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات کرے تو یہ بات ختم کرتا ہی نہیں ہے، یہ ایک بات کریں تو اللہ بات ختم۔ غور والی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا؟ تو کہنے لگا تَوَكَّئُوا عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَّ مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، پہلے کہہ دیا ہی عصایا، پہلے کیا یا اللہ یہ عصا، بات ختم ہو گئی تو بات ختم کر دیتے، کہا نہیں 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 نہیں، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں کیوں بات ختم کر دوں؟ پھر اللہ نے جواب کیسا دیا، فرمایا آپ بھی بات نہیں ختم کرتے، میں بھی ختم نہیں کرتا۔ آپ نے 2 صفات بیان کی اپنے عصا کی، میں نے 9 بار آپ کو اپنے محبوب کی زیارت کروا دی، بار بار واپس بھیجا، واپس جائیں۔ اور وہ جو انداز تھا وہ انداز محبت تھا، حکم نہیں تھا، حضور کو کون حکم دے سکتا ہے، صیغہ امر کا ہے، صیغہ ارجع الی ربک، لیکن وہاں امر سے گزارش مراد ہے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ گزارش۔ جو قبر میں استقبال کے لیے کھڑے ہوں، نماز نہیں پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، مررت فی قبر موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ،
موسیٰ علیہ السلام، ہاں لکھا ہے علماء نے کہ نماز پڑھتے، لیکن بعضوں نے یہ بھی کہا کہ صلاۃ کا معنی جس طرح نماز ہے اس طرح درود بھی ہے۔ تو جب ان کو پتہ تھا حضور کی سواری گزرنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ مررت فی قبر موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کیا کمال ہے، ایک بار بھی اللہ نے نہیں کہا محبوب آج اس راستے سے نہیں اب ادھر سے چلے دو، وہاں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جی بھر کے زیارت کروا دو آج۔ انہوں نے ایک بار تقاضا کیا، ہم نے کتنی بار زیارت کروائی، بار زیارت کروائی۔ بخاری نے 3 بار لکھا، 3 بار واپس کی، لیکن دوسری احادیث میں 9 چکر لگوائے۔ کتنے چکر؟ 9 چکر۔ اچھا یہ کیلکولیشن کرنی ہے جی علیم صاحب، جو بخاری نے لکھا نا 3 بار کہا واپس جائیں، تو پہلی بار میں آدھی نمازیں معاف کر دیں، پہلی بار میں۔ اب دونوں حدیثوں کو تطبیق دینی ہے نا، جہاں 9 چکر ہیں وہاں 5 کم ہو گئے تو 45 رہ گئی، جہاں 3 بار گئے واپسی وہاں کیا ترتیب ہوئی؟ جب پہلی دفعہ گئے تو آدھی معاف ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ آدھی معاف، 25 معاف ہو گئی۔ جب دوسری دفعہ گئے تو آدھی پھر معاف ہو گئی، تو اب وہ 12.5 تو ہو نہیں سکتی تو 13 ہو گئی۔ جب پھر تیسری دفعہ گئے تو 7 ہو گئی، تو کتنی ہو گئی؟ 45 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 45 ہو گئی معاف۔ بخاری نے جو لکھا اس نے 3 دفعہ کا لکھا کہ 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ ذرا واپس تشریف لے جائیں، ارجع الی ربک۔ جب واپس آئے تو پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمایا آدھی معاف ہو گئی۔ پھر دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا آدھی معاف ہو گئی، پھر دوبارہ تشریف لائے تو کہا آدھی معاف ہو گئی۔ تو کہنے لگے ارجع الی ربک، سرکار ایک چکر اور لاؤ۔ تو فرمایا مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے، کہ میری قوم 3 بھی نہیں پڑھ سکتی، 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے 50 کی 5 کرو، لیکن میں نے ازل میں 50 لکھی ہوئی ہیں، ازل میں 50 لکھی ہو، آپ کے امتی 5 پڑھیں گے میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں، 50 کا ثواب۔ موسیٰ علیہ السلام کی خوب تسلی کروائی، جی بھر کر دکھایا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب زیارت رب کائنات کروانی یہ عبد کا فرق ہے، یہ عبد کا فرق ہے۔ ایک بندہ خاص اولو العزم رسولوں میں سے رسولوں کے سردار کہیں آرینی انظر الیک، اللہ فرما دے لن ترانی، اور ایک کہیں بھی نہ اور ارادہ بھی نہ ہو اور بستر پہ آرام بھی فرما رہے ہوں تو جبریل کو بھیج دیا جائے کہ جاؤ جبریل میرے محبوب سے یہ کہو کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے، کس کا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کو مشرکوں نے کافروں نے بڑی تکلیفیں دی، میں اپنی زیارت کروا کے آپ کو تسلی اور خوشی بخشنا چاہتا ہوں، آپ آئے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے انعام و اکرام دیے نا وہ بن مانگے دیے، کیا دیے؟ بن مانگے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائل نہیں تھے معجزات ہوں، نہ آپ لوگوں کے کہنے پہ معجزات دکھاتے تھے، کہتے تھے میں جو کہتا ہوں وہ مان لو، اگر تم معجزات کا تقاضا کرو گے اور میں دکھا دوں گا تو پھر تم نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، اس لیے میں جو کہتا ہوں وہ مان لو۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، فرمایا ہم نے جس نبی کو سب سے زیادہ معجزے دیے 9 معجزے عطا فرمائے، اور جب اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو تعداد سائٹ پہ رکھ دی، فرمایا ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور ہر شے کے اندر انوار و تجلیات رکھ دی، عظمتیں رکھ دی، شانیں رکھ دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام دیکھ لیں ہر بات میں حضور کی شان نظر آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آنا ہے تو چھت کھول کے آئے، لیکن جب روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل نے آنا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے آئے،
یہ ہوتے محبوب۔ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے حال دیکھ کر کہ وہ حضور کی کیسی شان سناتے تو فرماتے تھے جنہوں کچھ بھی دینا نہ ہوئے، جنہوں کچھ بھی دینا نہ ہوئے، جدی گل بھی مننی نہ ہوئے، جن کہا ہے انہاں کول اے بھی نہیں، 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 تو پھر ہیگا کی ہے؟ ہیگا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو قلم توڑ دیا، فرمایا اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانہ قدرت کی ہر شے حضور کو دے دی، ہر شے دے دی، ایک شے کے علاوہ ہر شے دے دی۔ کہا وہ کیا نہیں دیا؟ فرمایا قدرت، وہ تو اس کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ ہر شے اپنے محبوب کو دے دی۔ آپ فرمایا گئے تھے جن کچھ بھی دینا نہ ہوئے، جدی گل بھی مننی نہ ہوئے، بلا پوچھا رب کو لو۔ یہ حضور کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں وضاحت کر دوں، یہ حضور پاک کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو تصویر تم حضور کی دکھاتے ہو، یہ وہ ہے جو تصویر تم نے دکھائی رہا، ان کو یہ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا، یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ فرمایا جن کچھ بھی دینا نہ ہوئے، جدی گل بھی مننی نہ ہوئے، اے ہو جے جہو جے تسی کہندے ہو انہوں نے یہ بھی نہیں سی پتا، انہوں نے یہ بھی نہیں سی پتا۔ ایمان والے کہتے ہیں ان کو ہر شے کا پتہ، ان کو ہر شے کا پتہ۔ حاکم و شفیع و مختار مان آج، حاکم و شفیع و مختار مان، قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ وہ جانے خبر ہیں، وہ جانے خبر ہیں، اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ وہ جانے خبر ہیں، حریص علیکم، حریص علیکم، وہ ایمان والوں کے بڑے چاہنے والے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر معراج عظمت اور شانوں کا، میں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پڑھا جملہ، میری عقل حیران رہ گئی۔ کہنے لگے، کہا اسرا بعبدہ لیلا، ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا۔ کتنے حصے میں؟ تھوڑے سے حصے۔ انہوں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے کہا یہ تھوڑا سا پتہ کتنا؟ بحیثیت انسان، حقائق کا نہیں پتا، بحیثیت انسان جو ایک تخمینہ لگایا نا، تو کہا یہ جانا اور پھر آنا یہ 3 لاکھ سال کا سفر ہے۔ 3 لاکھ سال کا سفر ہے، جو فرمایا میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کروایا۔ روح نکل گئی جسم سے، روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل روح ہیں، روح اللہ نے اوپر بلا لی، سارا جسم ویسے ساکت پڑا، چاند وہاں کھڑا رہا، سورج وہاں کھڑا، ستارے وہاں کھڑے رہے، جو جہاں سویا ہوا ہے، جو جہاں، تو وہ بوڑھا تو نہیں ہوا، اس کے بال بھی نہیں بڑھے، اس کے ناخن بھی نہیں بڑھے، تو اصحاب کہف کے بھی تو نہیں بڑھے۔ فرمایا ان کی کروڑیں تو ہم خود پلٹتے رہے، دائیں کرتے رہے، بائیں کرتے رہے، اور کتا دروازے پہ بٹھا دیا تاکہ کوئی اندر جھانکنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جب اصحاب کہف کے لیے یہ اعزاز ہے تو محبوب کے لیے کیا اعزاز ہے۔ پھر جب واپس آئے تو آ کے حتیم میں بیٹھ گئے۔ لوگ مشرک آئے اس وقت بھی مشرک کعبے میں جا سکتے تھے، آپ آج بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں جی، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، بات دور نکل جائے گی، ویسے منع ہے، ویسے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ 8 ہجری کو حج فرض ہوا، پابندی لگ گئی، مشرک نجس ہے، آئندہ کے بعد وہ حرم میں نہیں آئے گا۔ پھر کون لے کے آیا، پھر کس طرح آئے، یہ ایک بڑی لمبی دکھتی ہوئی تاریخ ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے شادیاں کر کے ہندو اور کافر اور مشرک اور بت پرست کعبے کے اندر لا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب واپسی آئے تو حتیم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. مشرک آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ. کہنے لگے آج کوئی نئی بات سنانے. میں آج بہت نئی بات سنانے, بہت نئی بات سنانے. کہا کیا؟ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو آیا ہوں, راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو آیا. تالیہ مجھے کیا بات. کہنے لگے اگر ہم اپنے سرداروں کو بلائیں تو کہہ سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ جس کو مرضی لے آؤ. بلا لیا, سبھی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو گیا. کہنے لگے آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی؟ دیکھی. میں نے جب بھی علیم صاحب سے پوچھا نا کہ وہ مشرکوں نے سوال کیا بتائیں مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں, میں نے ان سے جب بھی پوچھا میں نے دسو جی کتنے دروازے ابو بکر مسجد, اور تسی گن ہی لو یار, ہر باری کہندے ہو نہیں میں پتہ. تمہیں پتہ تھوڑے کو میں سوال کرنا ہے, تسی ہر دفعہ کہہ دیندے ہو کہ میں نہیں پتہ. اج گنو سارے دروازے, ساری کھڑکیاں, تاکہ تمہیں پتہ ہو کنیاں کھڑکیاں. جب میں پوچھتا ہوں کہتے ہیں میں نہیں پتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیں مسجد اقصیٰ کیا سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مسجد اقصیٰ سامنے کر. وہ جیسے وہ میپ نہیں گھومتا گوگل کا, ایسے زوم کرو اس کے اندر نام لکھو تو ایسے گھومتا ہے. مسجد اقصیٰ گھما دی. فرمایا محبوب جو سوال کرتے ہیں وہ دیکھتے جائیں تو بتاتے جائیں. انسان اسی کو غور کرے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آتی. ایک روایت مفسرین نے لکھی, حدیث کی کتابوں میں نے بھی تلاش نہیں کی لیکن مفسرین نے لکھی ہوئی, اور مفسرین کی روایات کے اوپر بسا اوقات نہ ماننے والا کہہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب واپسی آیا نا تو میں نے تمہارے 3 لشکر دیکھے, قافلے. ایک اس وقت کعبے میں آ جائے گا مکہ میں, دوسرا اس وقت آ جائے گا, اور تیسرا جب سورج غروب ہونے والا ہوگا تو آ جائے گا. تیسرا جب سورج غروب ہونے والا ہوگا تو آ جائے گا. پہلا آ گیا قافلہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا تھا, کچھ نہیں ہوا. دوسرا آ گیا, انہوں نے کہا وہ یہ تو کام خراب ہو گیا. ٹیم بنا کے انہوں نے مکہ المکرمہ کے باہر کھڑی کر دی کہ تیسرا قافلہ نہیں آن دینا, تیسرا قافلہ نہیں آن, تیسرا قافلہ نہیں آنے دینا. میں روایت سنا رہا ہوں, میں تفسیر کی کتابوں سے اس کا حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں. کوئی حوالہ مانگے گا تو میں ذمہ دار ہوں. جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو راستے بند کر دیے کافروں نے کہ تیسرا قافلہ مغرب سے پہلے نہیں آئے گا, سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں سورج غروب ہو, وہ سورج وہاں کھڑا ہے, سورج وہاں کھڑا ہے. اور تم قافلے روک سکتے ہو, بتاؤ سورج کو کیسے روکو گے, اس کو کیسے غروب کرو گے؟ قافلے والے تمہارے پابند ہو سکتے ہیں, دنیا کی ہر شے اللہ کے نبی کے حکم کی پابند ہوتی ہے. وہ وہاں کھڑا رہا. یہ اللہ کے پیارے بندوں کی شان ہوتی ہے. میں تو آپ کو سلسلے نقشبندیاں میں ایسے صوفی دکھا سکتا ہوں جو حکم کریں تو سورج کھڑا ہو جاتا ہے. اب نبی اللہ کی بات کرتے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈوبا ہوا واپس لا دیا. اس لیے یہ تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے, تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنا. کافی دیر انہوں نے انتظار کیا, پھر ان کو کسی سیانے نے مشورہ دیا قافلہ جان دو تب سورج غروب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ عظمت و شان. یہ میں نے عثمان صاحب سے کہا, میں نے کہا یار وہ اس دفعہ نا سفر معراج کا جو مہینہ آنا ہے نا, 1-2 دن آنے ہیں صرف ہمارے رسالے کو آئے ہوئے, تو معراج شریف کا ذکر گزر جانا ہے, تو ہم اس دفعہ معراج شریف کا ذکر رہنے دیتے ہیں, ہم کوئی اور مضمون رسالے میں شائع کر دیتے ہیں.
تو کہنے لگے بابا جی نے مجھے ایک دفعہ کہا، میں نے ان کو یہ کہا نا کہ حضور رجب تے لنگ گیا تو ہن شبان تے مضمون لا دیے. آپ نے فرمایا چاہے ایک دن باقی رہتا ہو ہمیں حضور کی شان پہ حاضری تو لگانی چاہیے نا. گزر گیا تو کوئی بات نہیں، حاضری تو ہماری ہو جائے گی. 3 لاکھ سال کا سفر کون سنائے گا؟ 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک پروگرام میں 3 لاکھ سال کا سفر کون سنائے گا؟ سفر مقصود نہیں ہے، مقصود ہے حضور کی شان سنا کے حاضری لگا دیں. جب واقعہ کربلا واقعہ معراج ذکر ہو تو ساتھ ہمارا بھی ذکر ہو کہ یہ بھی سنانے والوں میں تھا. کیونکہ بڑی بے شمار مسجدیں آپ کو بند نظر آنی ہیں، بے شمار مسجدیں آپ کو نہیں 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 وہ نہیں 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 ہے. ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے سنانے کے لیے. قدم قدم پہ یہ کہنا پڑے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، وہاں یحییٰ علیہ السلام آئے، وہاں ادریس علیہ السلام آئے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. جس نے مانا ہی نہیں فوت شدہ کچھ کر سکتا تو اس نے سفر معراج کیا سنانا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا اہل سنت و جماعت کو، اور صبح قیامت تک یہ اعزاز اہل سنت کے پاس رہے گا. جو مضمون ہوگا وہ اہل سنت و جماعت سنائیں گے. اس لیے کہ ہمارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات سنانا آپ کی عظمت و شان کی، اور ہم آپ کی شان نہیں سنا سکتے، ہم صرف حاضری لگا دیتے. دیکھ لو، میں اس کے اوپر آپ کو ایک مثال سنا دیتا. اللہ تعالیٰ، یہ آخری بات میں کر کے ختم کروں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب درود پڑھو اور سلام پڑھو. ہمیں کہہ دیا درود پڑھو سلام پڑھو. جب پڑھنے کی باری آئی تو ہم نے کہا اللہم صلی علی، یا اللہ تو درود پڑھو، یا اللہ تو. وہ کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو بھیج. علماء نے کہا یہ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ حضور کی شان کیسی، ہم اس معیار کا درود پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہم نے صرف اللہ سے یہ گزارش کر دی یا اللہ تو نے ہمیں کہا، ہم نے تجھے کہا کہ تو اپنے محبوب کی شان کے مطابق خود ہی بھیج دے، تو کہا میں خود ہی بھیج دوں گا، ثواب تیرے نامہ اعمال میں داخل کر دوں گا. کیونکہ تمہیں کیا پتا ہو میرے حبیب کی شان کیا. ان کی شان، وہ جلیل القدر نبی علیہ السلام جن کی شان رب کائنات فرشتوں کے سامنے بیان کرتا، سلام اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے حضور کی صفت و ثنا کرتا. تو جن کی رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. ساری باتیں کیا ہے کہ کہا حضور آپ کی شان کوئی نہیں سنا سکتا. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ہمارا کام ہے حاضری لگا دینا، ہمارا کام ہے اس حاضری کی، اس امید پہ حاضری لگائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بخشش فرماتا. جو جانور ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ جو ہے نا لزٹ، اس کو اس لیے مارنے کا حکم دیا کہ یہ شرارت میں شامل تھے. ایک تنکا لے کے لکڑی کا ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالنے جا رہی تھی، تو کہا اس کو مارو، کیوں؟ یہ میرے نبی کی ہلاکت میں شامل ہونے والے افراد میں سے ہے. اور اس کبوتر کو جس نے وہاں پہرا دیا غار ثور پر، اس سے محبت کا حکم فرما دی. جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اپنے حساب سے، اپنے خیال سے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کی محبت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ میرے محبوب سے کیسے وابستہ. ورنہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں سنا سکتے. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ اگر تو 1000 بار بھی اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لینا تو تیری زبان حضور کے ذکر کے لیے قابل نہیں ہو سکتی. صرف حاضری مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے.